بیٹا یہ مجھے کب تک ڈسچارج کریں گے؟ وہ یہاں ہسپتال کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ بس امی میں نے صبح ڈاکٹر سے بات کی تھی، 1-2 دنوں تک ڈسچارج کر دیں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ جب 1 ہفتہ یہاں گزر گیا ہے تو یہ 2 دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ اچھا لشانہ کا کیا حال ہے؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کی۔ ایمن کو بولو نا لشانہ کو کچھ دیر میرے پاس لے آئے۔ ہاجرہ خاتون بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایمن ویسے بھی آپ کے لیے سوپ بنا رہی تھی، ابھی گھر سے نکلنے والی ہوگی، میں اسے فون پر انفارم کر دیتا ہوں، فیاض نے کہا اور پھر اپنے اسمارٹ فون سے ایمن کو میسج کیا۔ امی اصل میں ڈاکٹر نے کچھ اور بھی کہا تھا، فیاض نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ ہاجرہ خاتون نے پلیٹ سیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق آپ کو گھر میں ورزش کروانی ہوگی۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ میں اسٹور میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، آج کل چھوٹا سا کاروبار سنبھالنا بھی تو آسان کام نہیں، اور ایمن کا آپ کو پتا ہے کہ اس ایکسرسائز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ عرصے کے لیے ایک نرس ہائر کر لوں جو آپ کی ورزش اور ڈائٹ کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا، اور وہ بھی پھسل کر نہ جانے کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ پاروتی 1 ہفتے سے اس کھنڈر میں رہ رہی تھی، اس نے مختلف عمل کر لیے تھے اور اب اس کے پاس بھی تھوڑی بہت شکتیاں تھی۔ وہ ہنومان کو پوچھ رہی تھی، شاید اسی وجہ سے روز بروز اس کی شکل بندریا کی طرح ہوتی جا رہی تھی اور یہ بدلاؤ واضح محسوس ہو رہا تھا، وہ واقعی انسان سے چڑیل بنتی جا رہی تھی۔ آج 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنا پہلا انتقام لیا تھا، اپنے محبوب کے کلیجے کو نوچ لیا تھا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آج اس کے دل سے رحم کا ہر جذبہ ختم ہو گیا، اور جب وہ واپس اس کھنڈر میں آئی اس کے پاس اب غیبانہ طاقتیں تھی۔ عام انسان اس کی مرضی کے بغیر اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں پہلی بار اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے آئی تھی۔ صندوق کو دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر پورے کھنڈر میں وہ واحد صندوق کیوں ہے۔ وہ صندوق پر اسرار سا لگتا تھا، اسے ایک زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا۔ زنگال نے وہ صندوق کھولنے سے اسے سختی سے منع کیا تھا، مگر آج زنگال کہیں باہر گیا ہوا تھا، سو اس نے اپنی طاقت سے وہ صندوق کھولا۔ اس صندوق میں ایک انسانی کھوپڑی تھی، کچھ موم بتیاں اور کچھ مری ہوئی چمگادڑیں بھی تھی، اور ایک سیاہ موٹی سی جلد والی ایک پرانی کتاب بھی تھی۔ پاروتی نے وہ کتاب کھولی، وہ کتاب اپنے اندر ایک بھیانک راز لیے ہوئے تھی۔ وہ اس کتاب میں ایک جناتی قبیلے اخناتاس کی داستان تھی۔ وہ جناتی قبیلہ شرپسند جنات پر مشتمل تھا جو انسانی دنیا سے کہیں دور ایک جزیرے جنگلوں میں بسا تھا۔ اس جناتی قبیلے میں ایک جن انسانی دنیا میں جانے کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ اس نے انسانی دنیا کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ انسان بہت ظالم بھی ہوتے ہیں، بہت رحم دل بھی، لیکن اپنی بستی کے باقی جن بوتوں کی طرح اسے بھی انسانوں سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ اس جن کا نام زنگال تھا۔ کتاب میں زنگال کی آپ بیتی تھی، معلوم نہیں کہ یہ زنگال نے خود لکھی تھی یا کسی سے لکھوائی تھی۔ خیر، جب اس جن نے اپنے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انسانی دنیا میں جا کر انسانوں کو ستانا چاہتا ہے، تو اس کے سارے آل و عیال بہت خوش ہوئے تھے اور اسے آسانی سے اجازت مل گئی تھی۔ انسانی بستی میں آ کر اس نے خون کی ہولی کھیلی اور بہت تباہی پھیلا دی۔ تب ایک بزرگ نے اسے ایک ویران کھنڈر میں قید کر دیا جہاں پہلے سے 3 بدروحوں کا بسیرا تھا۔ کچھ عرصے بدروحوں اور زنگال کے درمیان چوہے بلی کا کھیل چلتا رہا، لیکن وہ کیونکہ تینوں بدروحیں ایک دوسرے کی دشمن تھی، اس لیے وہ زنگال کا کچھ نہ بگاڑ پائی۔ دوسری جانب زنگال کے ماں باپ کو زنگال کی قید کا علم ہو چکا تھا، تو اپنی شکتیوں کی بدولت انہوں نے زنگال سے رابطہ کیا، اس کے خواب میں آئے اور اسے بتایا کہ اگر وہ ان تینوں بدروحوں کو قابو میں کر لے تو وہ کھنڈر سے نکل کر بستی میں گھوم کر لوگوں کو ایک بار پھر پریشان کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے یوں ہی کیا، ان بدروحوں کو اس کھوپڑی میں قید کر دیا جو اس کے باپ نے اس تک اپنی طاقتوں کے ذریعے پہنچائی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس جن بوت کو ایک کھٹن چھلا کاٹنا پڑا تھا۔ اب ایک بار پھر وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو خوب تنگ کیا، اور پھر ایک چاندنی رات میں ایک دوشیزہ اس کھنڈر کے باہر آئی۔ زنگال کا ارادہ اس دوشیزہ کو قتل کرنے کا تھا، لیکن اس دوشیزہ نے کچھ ایسا پڑھا کہ زنگال کی ساری طاقتیں چند لمحات کے لیے ختم ہو گئی تھی، اور جب چاندنی میں وہ آدم زادی ہراسانہ ہرن کی طرح بھاگ رہی تھی تو اس جن نے اس وقت کچھ ایسا محسوس کیا کہ جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔
خیر کچھ عرصے میں وہ زنگال اس دوشیزہ کو بھول گیا اور ایک مرتبہ پھر اس کے باپ نے اس کے خواب میں آ کر دوبارہ اسے اس کی اپنی دنیا میں لوٹنے کا طریقہ بتایا۔ اسے کسی ہنومان دیوتا کی پجاری کے خون سے غسل کرنا ہوگا۔ وہ خود بھی اپنے لوگوں میں واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں تنہا وہ بیزار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس بھیانک کام کی حامی بھر لی۔ بہت عرصہ گزر گیا مگر کوئی ہنومان کا بھگت اس کھنڈر میں نہ آیا۔ اس کھنڈر کے سیب کے بارے میں ارد گرد کے لوگ بخوبی واقف تھے، اس لیے کوئی وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی ڈاکو لٹیرے وہاں پناہ لیتے تھے مگر وہ بھی ہنومان کا بھگت بننے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر ایک رات وہ نازنین حسینہ دوبارہ اس کھنڈر میں آئی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، اس کا نام عالیہ تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو 2.5 برس قبل اس جن کے ہاتھوں زندہ بچ گئی تھی۔ بہرحال اس بھوت نے اسے اپنے استعمال کے لیے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے ہنومان کی پجارن اور ایک سہرا بنا کر اس کے خون سے غسل کر کے اپنی دنیا میں لوٹ کر جانا چاہتا تھا۔ اس کتاب میں اور بھی بے شمار منتر اور اسیبی کہانیاں تھی مگر پاروتی کے لیے سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ انسانوں سے منہ موڑ کر اس نے آتشی مخلوق سے دوستی کی مگر یہاں سے بھی انسانوں کی طرح دھوکہ ہی ملا۔ پاروتی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ زنگال سے جان چھڑانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اب اس نے 2 قتل کرنے تھے، اپنے نام نہاد غیرت مند بائی کا اور اس دھوکے باز جن کا۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، زنگال نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ نفرت سے اور خون خرابے سے پیار کیا تھا کہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتی گئی تھی کہ انسانوں سے بدتر اس دنیا میں اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اور وہ بھی اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ چاندنی رات میں جب اس نے پہلی مرتبہ عالیہ کو دیکھا تھا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس احساس کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا، لیکن ہاں وہ پہلی بار تھی جب اسے کسی آدمزاد کو زندہ چھوڑنے پر دکھ نہ ہوا۔ ہاں وہ پہلی بار تھا جب کوئی آدمزاد اسے اچھا لگا۔ اس کے چہرے پر چھایا وہ خوف کا عالم۔ نیلی آنکھیں جوان لمحات آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی کسی جھیل کا تاثر دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کو وہ کافی دنوں تک فراموش نہ کر پایا تھا، لیکن وقت کے گرد نے سب کچھ چھپا دیا، اور جب اس کی دوبارہ 2.5 سال بعد ملاقات ہوئی تو اپنی دنیا میں جانے کی خواہش ہر تمنا پر سبقت لے گئی۔ اس نے عالیہ پاروتی کے ساتھ ہمدردی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور اب دل میں سوئی ہوئی محبت انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ جو جو اس جن کی منزل قریب آ رہی تھی، منزل سے دوری کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک روز اس نے ہمیشہ کے لیے عالیہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی روز عالیہ کو اس کے گزشتہ منصوبوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اپنے ذہن میں وہ پاروتی عالیہ سے اظہار محبت کے لیے جا رہا تھا، اور پاروتی اپنے ذہن میں اس کی تباہی کا سامان تیار کر رہی تھی۔ خوب چکر چل رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار۔ ہاجرہ خاتون کے گھر کا ڈرائنگ روم نفاست اور سادگی سے سجا ہوا تھا، جس میں ایک صوفہ سیٹ اور کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ درمیان میں شیشے کا میز جس پر ایک نفیسہ گلدان رکھا ہوا تھا۔ اس گلدان میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ ایک کرسی پر ایمن بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گود میں لشانہ تھی جو بار بار گود سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج ہاجرہ خاتون کا ہسپتال سے گھر آئے دوسرا دن تھا۔ ایمن کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی سیاہ چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ لڑکی فیاض کے دوست کی وجہ سے کچھ عرصے یہاں رہنے آئی تھی۔ فیاض کے دوست عامر کے مطابق اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ پہلے دور کے رشتے کی ایک خالہ کے گھر رہتی تھی، اور جب اس خالہ کے بیٹے نے اس کی عزت پر حملہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایمن نے نرمی سے پہلا سوال پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، عالیہ بتاؤں یا پاروتی؟ تمہارا نام پوچھ رہی ہوں تم سے۔ جب 10 سیکنڈ تک کوئی جواب نہ ملا تو ایمن نے اس بار ذرا سختی سے پوچھا۔ عالیہ نام ہے میرا۔ اس لڑکی کی آواز سپاٹ تھی۔ ہم تمہیں اس گھر میں پناہ دے رہے ہیں۔ بھئی سچی صاف بات ہے کہ میں اس طرح آج نبیوں پر بھروسہ کرنے کے حق میں تو نہیں ہوں، لیکن ہم عامر بھائی کی بات ٹال نہیں سکتے۔ وہ فیاض کے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ تم تو جانتی ہو وہ اکیلے رہتے ہیں، تو وہاں تمہارا رہنا مناسب نہ ہوتا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں۔ یہاں ہر کوئی فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، یہاں ہر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی سے بحث نہیں کرتا، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائی جاتی۔ اگر تم ان اصولوں پر چلو گی
تو تمہیں یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، مجھے امید ہے کہ تم ہمیں پچھتانے کا موقع نہیں دو گی۔ ایمن نے اپنی بات ختم کی۔ جی بہتر، عالیہ نے کہا۔ ایمن دوبارہ بولی، میں یہاں تمہارا بستر لگوا دیتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ ایمن باہر جانے لگی۔ بات سنیے، عالیہ نے پیچھے سے ایمن کو پکارا۔ ایمن واپس مڑی تو عالیہ کھڑی ہو گئی، 2 قدم آگے بڑھی، اور جب اس کے اور ایمن کے درمیان فاصلہ کم ہوا تو وہ بولی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ بہت مخلص اور ہمدرد ہیں۔ آپ کے خلوص کی میں کوئی قیمت تو نہیں لگا سکتی، کیونکہ آپ نے مجھے اکیلی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر جو احسان مجھ پر کیا ہے، میں اسے کبھی چاہ کر بھی نہیں اتار سکتی، لیکن میں یہاں مفت خوروں کی طرح روٹیاں بھی نہیں توڑنا چاہتی۔ عامر بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امی جان کے گرنے کی وجہ سے کچھ چوٹ آئی ہے، ہڈیوں پر دباؤ پڑا ہے۔ میں نے نرسنگ کے کچھ کورس کیے ہیں، کیا میں ان کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ عالیہ کی بات سن کر ایمن نرمی سے مسکرائی۔ اس نے دھیرے سے عالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور بولی، ٹھیک ہے، میں امی اور فیاض سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ ایمن جانے کے لیے مڑی اور دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹی اور بولی، اور ہاں، بیگ سے اپنا سارا سامان نکال کر الماری میں رکھ دو۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بدروحیں آزاد ہو گئی تھی۔ وہ بدروحیں نہیں جانتی تھی کہ وہ آزاد کیسے ہوئی ہیں، لیکن ہاں، انہیں یہ ضرور پتا تھا کہ انہیں قید کرنے والا وہ زنگال اب خود ایک بار پھر مکمل طور پر کسی کا قیدی بن چکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ان بدروحوں کا مسکن وہ ویران کھنڈر تھا۔ وہ تینوں بدروحیں ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ چندر کی پتنی پدماوتی اور چندر پاکستان بننے سے پہلے یہاں رہتے تھے۔ چندر ایک سیاہ رنگت اور بے حد معمولی سے نقوش رکھنے والا چھوٹے سے قد کا مرد تھا، البتہ پدماوتی خوبصورتی اور نزاکت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اس نے صرف اپنے ماں باپ کے دباؤ میں چندر سے شادی کی تھی۔ شادی کے 5 برس گزر جانے کے باوجود پدماوتی نے چندر کو خود کو چھونے کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ چندر ایک شریف اور معصوم سا انسان تھا، اس وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا جب پدماوتی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو، مگر 5 سال تک اس کا انتظار ہی رہا۔ چندر ریلوے اسٹیشن پر کلی تھا، اور ایک دن اس پر ایک راز افشا ہوا کہ اس کی پتنی نے اس کے دوست مہیش سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت نے چندر کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس نے غیرت میں آ کر اپنی پتنی اور اپنے دوست کی جان لینے کے بعد خود بھی آتما ہتیا کر لی۔ مرنے کے بعد پدماوتی اور مہیش ایک ہو گئے۔ ان دونوں آتماؤں نے چندر کی آتما کو خوب ستایا، اور پھر وہاں زنگال آ گیا جس نے تینوں بدروحوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ لیکن جب زنگال دوبارہ قیدی بنا تو وہ تینوں بدروحیں آزاد ہو گئی، اور ان تینوں کے درمیان چوہے بلی کا کھیل پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ایمن کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں اس کے لیے بستر بھی لگ چکا تھا، اور الماری بھی آ گئی تھی۔ عالیہ پہلے تھوڑی دیر بیٹھی رہی، اور پھر اس نے الماری کے پھٹ کھولے، سائڈ پر رکھے ہوئے اپنے بیگ کو اٹھایا اور اس کی زپ کھولی۔ بیگ کے اندرونی سامان کو دیکھ کر عالیہ کو ہنسی آ گئی۔ بیگ کے اندر گنی چنی کچھ بھیانک چیزیں تھی، کچھ صفات تھے جس پر کچھ خاص منتر لکھے ہوئے تھے، 2 مری ہوئی چمگادڑیں تھی، اور وہ پرانی سی کتاب جس کی وجہ سے زنگال بیگ میں موجود کھوپڑی میں قید تھا، اور زنگال کے اس کھوپڑی میں آتے ہی وہ بدروحیں آزاد ہو گئی تھی۔ عالیہ کو زنگال کی سزا یہی لگی تھی، کیونکہ اس پرانی کتاب میں اس بھوت زنگال کو قید میں لانے کے لیے جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ زنگال کے خون کو اس کھوپڑی پر چھڑکا جائے، تب وہ بدروحیں آزاد ہوں گی، اور اس کے بعد اس کھوپڑی پر سندور چھڑک کر ایک خاص منتر 3 بار پڑھا جائے تو زنگال اس میں قید ہو جائے گا۔ اور یہ کام صرف ہنومان کے بھگت ہی کر سکتے تھے، اور عالیہ میں یہ صفات تھی، اس لیے اس نے زنگال کو اس کھوپڑی میں قید کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ بھوت اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی دنیا میں جانے کی خواہش کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ کاش وہ جان جاتی کہ اس جن کی زندگی میں وہ کتنی اہم بن چکی ہے۔ اگر وہ ایک دن صبر کر لیتی تو اس جن کو قید نہ کرتی، تو وہ جن بھوت اسے اپنی حقیقت خود آ کر سنانے والا تھا۔ مگر ہائے قسمت، جب قسمت میں تباہی لکھ دی جائے تو کون کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری قسمت لکھ دی جاتی ہے۔
اور ہم دنیا کے جس کونے میں مرضی چلے جائیں، ہم اپنی قسمت کی لکیروں کے سامنے بے بس ہیں۔ جو تکلیفیں ہیں تو ہیں، جو مشکلیں ہیں سو ہیں۔ ہم صرف اپنے رب سے اپنی آزمائش کا وقت کم ہونے کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن عالیہ نے رب سے دعا کی بجائے موت کو ترجیح دی، اس کے بعد اپنا مذہب چھوڑنے کو، ہنومان کا بقت بننے کو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی آزمائش اس کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ وہ جو عالیہ سے پاروتی بنی اور پاروتی سے دوبارہ عالیہ، اب وہ اس گھر میں مستقل رہنے کی خواہش مند ہو گئی، کیونکہ چڑیل تو وہ بن چکی تھی، لیکن جادوگروں کی طرح در بدر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ باحثیت عورت اپنے گھر کی خواہش ہر خواہش پر مقدم تھی، اس لیے اس نے مسز فیاض بننے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور گناہ کا ارادہ کر لیا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں ہر چیز بدل گئی تھی۔ وقت ہر طرح سے عالیہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ 2 سال قبل اس نے سب سے پہلے کھنڈر کی بدروحوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ چندر کی بدروح کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایمن کو اپنے راستے سے ہٹایا اور ایمن کی موت کو ایک حادثے کا رنگ دے دیا، اور اس کے بعد لشانہ کا خیال رکھنے کا اتنا ڈرامہ کیا کہ حاجرہ خاتون نے عالیہ اور فیاض کی شادی کروا دی، اور پھر وہ ایک چاند سی بیٹی کی ماں بن گئی۔ فیاض کی دوسری بیٹی کا نام انیکا رکھا گیا تھا۔ عالیہ نے اسی پر بس نہ کیا، گھر میں اپنے راج کو قائم رکھنے کے لیے اپنی شکتیوں سے اس نے حاجرہ خاتون کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 سال میں عالیہ مکمل طور پر شیطان بن چکی تھی، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شکتیاں حاصل کرنے اور انہیں بڑھانے کا نشہ اسے لگ چکا تھا، اور طاقت کا نشہ کبھی اترتا نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ خیر فیاض 2 دن سے غائب تھا۔ عالیہ نے اپنی طاقتوں سے فیاض کو کھوجنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور فیاض اس محلے سے دور دوسرے محلے کے اس ویران کھنڈر میں بندھا ہوا تھا۔ 2 دن سے وہ بے ہوش تھا، اور اب جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو اس سیبی کھنڈر میں ایک کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا پایا تھا۔ چند لمحات تک وہ ماحول سے واقف ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اچانک اس کمرے میں دھواں پھیلا، اور جب دھواں ہٹا تو سامنے ایک انسان کھڑا تھا۔ سیاہ رنگت کا اور چھوٹے قد والے اس انسان کے نقوش بہت بدے تھے۔ فیاض حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم، اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں ایک روح ہوں اور میرا نام چندر ہے۔ اگر کچھ نہیں کہو گے تو مجھے یہاں لائے کس لیے ہو؟ تمہیں کچھ دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے تو جلدی دکھاؤ اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ تو یہ دیکھو، اس روح نے کہا اور اپنی انگلی سیدھی کی، اور ایک روشنی کی لکیر سے نکلی اور دیوار پر لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوار پر ایک اسکرین سی بن گئی، اور اس اسکرین میں اس داستان کا ہر واقعہ، ہر راز کھلنے لگا۔ عالیہ کے بھائی کی خود غرضی، عالیہ کا اپنے گھر سے بھاگنا، لوٹ کر آنا، اس کے بھائی کا اسے گھر سے نکال دینا، کھنڈر میں جانا، ہنومان کا بقت بننا، زنگال اور ان تینوں بدروحوں کی داستان، زنگال کا قید ہونا، ان بدروحوں کا پھر سے آزاد ہونا، چندر کی روح کا غائب ہو جانا، باقی 2 بدروحوں کی قید، ایمن اور حاجرہ کی موت کی حقیقت، سب کچھ فیاض نے 3.5 گھنٹے اس اسکرین پر دیکھا۔ فیاض حیران تھا اپنی بیوی اور ماں کی اچانک موت پر، اور عالیہ کی حرکتیں بھی اسے مشکوک لگتی تھی، مگر آج ہر راز کھل گیا تھا، ہر منظر اتنا واضح تھا کہ یقین نہ کرنا بے وقوفی تھی۔ اے روح، تم نے مجھے یہ حقیقت کیوں بتائی؟ اس مہربانی کی وجہ۔ چندر بولا، تمہاری بیوی بہت خطرناک قسم کی چڑیل بن گئی ہے، اور وہ ایک چلا کرنے والی ہے مجھے اپنی قید میں لانے کے لیے، اس لیے میں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ سوچا۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بچا لو گے۔ فیاض نے کوئی جواب تو نہ دیا، مگر وہ اپنے دل میں اپنی بیوی کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی رسیاں غائب ہو گئی اور وہ خاموشی سے کھنڈر سے نکل گیا۔ باہر گہرا ہرسو مسلط تھا، باہر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ جنوری کی سرد رات تھی، آسمان سے برف گر رہی تھی، دھند ہر طرف پھیل چکی تھی، مگر فیاض ہر چیز سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لشانہ اور انیکا ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ فیاض اپنے کمرے میں آیا، مگر عالیہ وہاں نہ تھی، اور پھر اس نے تہ خانے کا رخ کیا جہاں وہ پائی جاتی تھی اکثر، لیکن تب فیاض نے کوئی توجہ نہ دی تھی
کہ وہ تہ خانے میں اتنا وقت کیوں گزارتی ہے۔ وہ تہ خانے کے زینوں سے بغیر آواز کیے نیچے اترنے لگا۔ جب 2 سیڑھیاں رہ گئی، جب اسے تہ خانے کے درمیان عالیہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ارد گرد موم بتیاں روشن تھی اور سامنے ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی، انسانی کھوپڑی، جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کھوپڑی میں سبز رنگ کا دھواں سا بھرا ہوا تھا۔ اب مزید کسی تصدیق کی گنجائش نہ رہی تھی، اس روح کی ہر بات سچ تھی۔ فیاض جان گیا تھا کہ اس کے سامنے سیاہ لباس میں اور موم بتیوں کے حصار میں بال کھولے جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی بیوی ہی نہ تھی، اس کی ماں اور پہلی بیوی کی قاتلہ بھی تھی، ایک چڑیل بھی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، موم بتیوں کے حصار کو توڑتا ہوا اپنی جادوگرنی بیوی کو پکڑا اور اپنی طرف موڑ کر اس کا گلا دبانے لگا، مگر عالیہ کی آنکھوں میں ذرا سی بھی حیرت کا خوف تک نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ فیاض اسے مارنے کے لیے آنے والا ہے۔ وہ بولی، تو تمہیں پتا چل گیا ہے؟ میں جان گئی تھی کہ فیاض مسلسل اس کا گلا دبا رہا تھا، جس کی وجہ سے عالیہ کو بولنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ تم میری حقیقت سے واقف ہو گئے ہو، اس چندر نے تمہیں سب بتا دیا۔ عالیہ کی تکلیف بڑھنے لگی، مگر فیاض کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ سب کیا، میں خود مرنا چاہتی ہوں تو مار دو مجھے، مگر میں لوٹ کر آؤں گی۔ میرا عاشق جن زنگال تم سے میرا اور تمہاری بیٹی لشانہ سے بھی انتقام لے گا، اور میں نے ایک ایسا سحر بھی کر دیا ہے کہ 2 گھنٹوں میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اور تمہاری روح تمہاری بیٹی کے قریب ہوتے ہوئے بھی اسے بچا نہ پائے گی۔ عالیہ کی زبان بند ہو گئی کیونکہ اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ دوسروں کو موت کی نیند سلانے والی آج خود موت کی آغوش میں آ گئی تھی۔ فیاض کے دماغ میں آخری لمحات میں عالیہ کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بچانا تھا، اس لیے وہ انہیں اپنے دوست عامر کے پاس امانت کے طور پر چھوڑنے چلا گیا۔ عامر انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا، مگر فیاض نے کہا کہ وہ وضاحت بعد میں کرے گا، فی الحال اس کی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ اور واپسی میں ایک لڑکی نے فیاض کو ٹکر ماری اور فیاض کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس رات برف باری مسلسل ہو رہی تھی۔ گھر میں عالیہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور روڈ پر فیاض کی لاش، جس پر برف گر رہی تھی اور لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہ بھوت جن زنگال آزاد ہو گیا تھا، اور وہ 2 بدروحیں بھی، اور چندر کی روح لاپتہ تھی، اور وہ 2 معصوم بچیاں اپنے بھیانک مستقبل سے بے خبر اپنے عامر انکل کے گھر میٹھی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ 22 سال بعد پوری یونیورسٹی میں چمکیلی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے یہ دھوپ بہت بلی محسوس ہو رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹ صحن میں بیٹھے ہوئے دھوپ سے محفوظ ہو رہے تھے، کچھ اسٹڈی میں مصروف تھے۔ اگزام جو سر پر تھے، وہ دونوں بے فکری سے کنٹین سے واپس باہر آ رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا۔ یار ویسے میں ایک بات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، انیکا نے کہا۔ واہ واہ، کوئی بات تو ہماری انیکا کو پریشان کرتی ہے، اس کی دوست مینال مزے سے بولی۔ یار تم ذرا بلال کو دیکھو، میں جس قدر اس سے بات کرنے کی، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں، مگر وہ مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتا ہے۔ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ انیکا اداس ہو گئی تھی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، مینال نے اس بار بڑی محبت اور توجہ سے کہا۔ تم اس یونیورسٹی کی بیوٹی کوئین ہو، اور رہی بلال کی بات تو میں جانتی ہوں، بلال بھی تم سے محبت کرتا ہے، مگر وہ صرف ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کلاس کے لڑکے عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن تم اداس مت ہو، بس اسے وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مینال نے اسے سمجھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مینال، مجھے بلال کو وقت دینا چاہیے، اپنے آپ کو اس پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ گڈ، مینال نے کہا، اور وہ دونوں چلتی ہوئی لان میں رکھے ہوئے بینچ پر آ بیٹھی جو اسٹوڈنٹس کے لیے رکھوایا گیا تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے بلال نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ہے، انیکا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کل اس سے معلوم کیا تھا کہ ایک جاننے والے کے تعلق سے اسے ایک فرم میں جاب مل گئی ہے پارٹ ٹائم، مینال نے کنفرم کیا۔ اللہ اس کی مشکلات کم کرے، انیکا نے صادق دل سے دعا مانگی۔ اور سناؤ نیکا، لشانہ آپی اور عامر انکل کیسے ہیں؟ اتنے سال گزر گئے تھے، مگر وہ کھنڈر آج بھی اپنے اندر ہزاروں بید لیے ہوئے تھا۔ 22 سال کے عرصے میں اس کھنڈر کی وحشت اور بڑھ گئی تھی۔ اس کھنڈر کا وہ کمرہ جہاں پہلے وہ صندوق رکھا ہوا تھا اور فیاض کو ایک کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا،
اس وقت کمرے کے نقشے میں تھوڑی سی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ دیواروں سے مکڑیوں کے جالے غائب تھے اور دیواریں صاف ستھری تھی، مگر ان کا پلستر بہت زیادہ اکھڑا ہوا تھا۔ زمین پر ایک پرانی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور چٹائی پر چندر کی روح بیٹھی ہوئی تھی۔ دور سے چندر کی روح کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ سیاہ دھواں ایک انسان کی شکل میں جمع ہوا ہے۔ وہ دھوئیں کے مرگولے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک کتاب تھی جس سے وہ ایک منتر کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر اچانک چندر کی روح کو جھٹکے لگنے لگے۔ اس کے چہرے پر درد اور اذیت کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ اس کا دھواں چھٹنے لگا۔ چند لمحات میں چندر کی روح مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی اور وہ دھواں کمرے میں آس پاس پھیل گیا تھا، لیکن اس دھوئیں سے بھی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چندر کی روح بہت ہی زیادہ اذیت میں ہے۔ کافی دیر تک وہ دھواں کمرے میں چکراتا رہا اور پھر وہ سیاہ دھواں دوبارہ اس جگہ پر جمع ہونا شروع ہو گیا جہاں چندر پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دھواں ایک لکیر کی صورت اختیار کر گیا اور پہلے اس نے اس کتاب کے ارد گرد 3 چکر لگائے جس سے چندر منتر دیکھ کر پڑھ رہا تھا، اور پھر وہ دھواں دوبارہ چندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، لیکن اس بار چندر کے چہرے پر اذیت نہ تھی، ایک مسکراہٹ تھی، زہریلی مسکراہٹ۔ اس نے کتاب کھولی۔ طلسمی کتاب کے ان صفحات پر لال روشنائی تھی، مگر چندر جانتا تھا کہ چمگادڑ کا خون ہے۔ اس سے لکھا ہوا تھا، اے حالات کی ستائی ہوئی روح، تیرے سالوں کی تپسیا رنگ لائی ہے، تیرے اندر مہان شکتی آ گئی ہے۔ اب کوئی جن، اسیب، شیطان اور دنیا کی کوئی اور بدرو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چندر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ اب وہ کمزور نہ رہا تھا اور بدلے کی گھڑی بھی آ گئی تھی۔ ان 2 بدروحوں سے اور اس شیطانی بھوت زنگال سے اور جادوگرنی پاروتی سے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ اس کا بدلہ پہلے سے ہی فیاض لے چکا ہے۔ بالکل آج کل عجیب حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کلاس میٹ انیکا کی محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ انیکا نے اسے بہت اشارے دیے اور وہ کوئی بچہ نہ تھا۔ 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ بلال کوئی بچہ نہ تھا، 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ طاہر کو کسی نے قتل کروا دیا تھا۔ جب بلال 8 برس کا ہوا تھا تو اس کی ماں سعدیہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ اس کا باپ طاہر اپنے کالج ٹائم میں ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی اس کی شادی اپنی ہونے والی بیوی کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو گھر سے بھاگنا پڑا، لیکن بعد میں طاہر کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے اس نے اس لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ سعدیہ نے عالیہ کے بارے میں ایک ایک بات اپنے بیٹے بلال کو بتائی تھی اور یہ ساری حقیقت شادی کی شروع میں ہی طاہر نے اسے بتائی۔ پھر جب طاہر اچانک مر گیا تو سعدیہ کو عالیہ پر شک ہوا۔ اس نے اپنے طور پر چھان بین کروائی تو اس کا شک درست ثابت ہوا تھا کہ طاہر کی موت کی ذمہ دار عالیہ ہے۔ تب تک سعدیہ کی گود میں بلال آ چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی قاتلہ کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر وہ ایک چڑیل سے الجھ کر اپنے بیٹے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ممتا کا جذبہ انتقام کے جذبے پر غالب آ گیا تھا اور اس نے سب اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا اور بعد میں اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بلال اپنے باپ کی قاتلہ کو کیفر کردار تک لے جائے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ عالیہ مر چکی ہے اور اس کی بیٹی بلال کی محبت میں گرفتار ہے۔ بلال بھی اس چڑیل کی تلاش میں تھا، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس قاتلہ کی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ اپنی میڈیسن ٹائم پر استعمال تو کر رہی ہیں نا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ہر دوائی باقاعدگی کے ساتھ لے رہی ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ لشانہ کے لہجے سے پریشانی عیاں تھی۔ چلیں اب میں آپ کو جو میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں اسے استعمال کریں، لیکن مس لشانہ آپ زیادہ سوچا نہ کریں اور نہ ہی اپنے وہم پر فوکس کیا کریں۔ یہ میڈیسن 1 مہینے کی ہے، 1 مہینے بعد آپ نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ ڈاکٹر لبنہ نے دوائیوں والا نسخہ لشانہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ لشانہ نے ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آئی۔ جب سے اس کے ماں باپ مرے تھے وہ اور اس کی بہن انیکا فیاض کے دوست عامر کے گھر رہتے تھے۔ عامر کو محبت میں دھوکہ ملا تھا جس کی وجہ سے اس نے شادی نہ کی تھی اور عامر کے ماں باپ بھی بہت پہلے مر چکے تھے۔ عامر انکل نے ان دونوں کو ہی اپنی بیٹی مانا تھا۔ وہ ان دونوں بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انیکا حال ہی میں کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئی تھی
लशाना ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी और एक फर्म में जॉब कर रही थी। आमिर अंकल का प्रॉपर्टी बिजनेस में नुकसान पर नुकसान हो रहा था और फ्याज का जनरल स्टोर जिसे वो संभालते थे वो भी कुछ खास ना चल रहा था, जिसकी वजह से लशाना ने नौकरी करने का फैसला किया था और ना चाहते हुए भी आमिर अंकल को इससे इजाजत देनी पड़ी थी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और चांद की रोशनी ने रात के अंधेरे को मात दी हुई थी। इस घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, एक जंग आलूदा ताला। यूं लग रहा था जैसे एक अरसे से इस घर का किसी ने रुख नहीं किया था। वो गली सुनसान थी। एकदम वहाँ सब्ज रंग का धुआं आ गया। वो धुएं की एक मोटी लकीर थी जो 1 फुट लंबी थी। वो धुआं गेट के ऊपर से घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने घर का दाखिली दरवाजा था। साइड पर थोड़ी सी जगह कच्ची भी थी जहां अब झाड़ियां उगी हुई थी। शायद सालों पहले वहां एक खूबसूरत गार्डन हुआ करता था। वो धुआं दाखिली दरवाजे के पास आकर रुका। दाखिली दरवाजा अचानक खुल गया, जैसे किसी के नदीदा हाथों ने इस दरवाजे को खोला हो। धुएं की वो मोटी सी लकीर अंदर दाखिल हुई जहां लाउंज में मिट्टी का गुबार और मकड़ियों के जाले थे। वो धुआं बाएं तरफ मुड़ा जहां तय खाने को जाती हुई सीढ़ियां थी। वो धुआं इन सीढ़ियों से नीचे तय खाने में चला गया और तय खाने के वस्त में जाकर इस धुएं की मोटी लकीर सीधी हो गई। 2 सेकंड बाद वो धुआं आनन फानन छट गया। अब सामने जिंगाल खड़ा था अपनी पूरी हैबत नाकी के साथ। वो एक अलमारी तक आया। इसने अलमारी के फट खोले। सामने एक किताब थी। इसने फौरन किताब को लिया और इसके वर्क को उल्टना शुरू किया। यूं लग रहा था जैसे वो बड़ी बेचैनी से कोई चीज ढूंढ रहा है और कुछ लम्हात के बाद वो चीज इसके मतलूबा चीज के सामने थी। इसने फौरन मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली पर फूंक मारी और उंगली दीवार की जानब की। इसकी उंगली से सब्ज रोशनी निकली थी जो दीवार पर फैल गई और वहाँ एक स्क्रीन बन गई थी। इस स्क्रीन में बदकिस्मत एमन की बेटी लशाना नजर आ रही थी। वो डॉक्टर के क्लिनिक से निकल रही थी और फिर इसने टैक्सी रोकी और टैक्सी में बैठ गई थी। लेकिन जब वो टैक्सी को रोक रही थी तो इसके पास एक सफेद सा हेवला भी था और जब वो टैक्सी में बैठी तो वो हेवला भी इसके साथ टैक्सी में दाखिल हो गया। इस जिन ने उंगली का इशारा किया तो वो स्क्रीन बुझ गई और अब वो अपने आप से बातें कर रहा था। मैंने पार्वती का बदला इसके कातिल की बेटी से लेना है। मगर ये कौन है? कौन है ये हेवला जो 22 साल से इसे बचा रहा है? कहीं ये इस मनूस बदरू चंदर की कारस्तानी तो नहीं? क्योंकि दूसरी 2 बदरूहों को तो इस जिन ने अपने काबू में किया हुआ था। चंदर है या जो भी है, मैं इस हेवले से जान छुड़ा लूंगा और इस लशाना को इसके बाप के पास भेज दूंगा। उस जिन का लहजा और चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। तुम्हारी लशाना आपी का क्या हाल है? क्या इस मर्तबा जो मेडिसिन वो ले रही हैं इससे कुछ फाका हुआ? मिनाल अनीका से गुजरते हुए पूछ बैठी। बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें मेरी आपी का? अनीका के लहजे में गिला था। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है एग्जाम में मैं कितना बिजी थी, सर पर कंघी करने का होश नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब है तुमने 1 हफ्ते से कंघी नहीं की? अनीका के लहजे में बेयकीनी थी, लेकिन मिनाल ने हंसकर सर असबात में हिलाया। अभी तो मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम स्कार्फ सर पर लपेटकर क्यों आ रही हो, अनीका ने कहा और दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी। मिनाल, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाह रही थी, अनीका ने कहा। वो दोनों बाहर ग्राउंड में आकर बैठ गई थी और अनीका के चेहरे पर उलझन फैली हुई थी। बोलो भी, क्या मसला है? मिनाल भी अनीका की अचानक बदली हुई हालत देखकर परेशान हो गई थी। यार बिलाल अगर मुझे प्रपोज नहीं कर सकता तो मैं ही बिलाल से अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। हाँ तो जाओ बिलाल को बता दो कि तुम इसके लिए क्या महसूस करती हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मिनाल ने कहा। लेकिन मिनाल, मैं एक बात से डरती हूँ, अगर मैं बिलाल से खुद इजहार मोहब्बत कर दूं तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। अनीका ने परेशानी से कहा। कुछ नहीं होता अनीका, वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बस इजहार नहीं कर पा रहे। और अगर तुमने इब्तिदा कर दी तो गलत बात क्या है? यार किसी को पसंद करने का हक तो हमारा मजहब भी हमें देता है और इसमें गलत बात क्या है? आखिर तुम सही कह रही हो, मैं कल बिलाल से बात करूंगी। अनीका की कंफ्यूजन के लिए रोक गई। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि लशाना आपी का क्या हाल है? मिनाल ने दोबारा पूछा। यार इनका मसला हल नहीं हो रहा। वो बचपन से कहती आई हैं कि इन्हें अपने साथ किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। आमिर अंकल ने इन्हें कई डॉक्टर्स को दिखाया
मगर इनका वहम जूं का तूं है। अब भी एक डॉक्टर के पास जा रही हैं। यार कहीं वाकई इनके साथ कोई मसला ना हो, ये महज वहम ना हो। मिनाल पुरसोच लहजे में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अनीका मिनाल की बात सुनकर हैरत से बोली, मेरा मतलब है इनके साथ कोई जिन भूत या रूह वगैरह तो नहीं। मैं ये नहीं कहती मिनाल कि मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखती, मगर ये सिर्फ आप ही का वहम है और कोई बात नहीं। अनीका ने यह कहकर बात खत्म कर दी। उस वीरान खंडर के कमरे में आज भी चंदर की रूह आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। इसके सामने दीवार थी जिसके सहारे एक नॉर्मल साइज का आईना रखा हुआ था। वो रूह बार बार कोई मंत्र पढ़कर इस आईने पर फूंक मार रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद इस आईने के अंदर धुआं सा भर गया था और जब वो धुआं छटा तो वहाँ आईने के अंदर धुएं का एक अक्स था और इसमें वजूद सा बना हुआ था। गालबन वो कोई दूसरी रूह थी। चंदर ने कुछ पढ़कर इस आईने पर फूंक मारी तो वो रूह इस आईने से निकली और बाहर आ गई। बैठ जाओ, चंदर ने कहा और वो बैठ गई। याद है तुम्हें कि 22 साल पहले हमारी मुलाकात इस कमरे में ही हुई थी? चंदर ने पूछा। हाँ जानता हूँ, इस रूह ने जवाब दिया। 22 साल कबल मेरी मौत से चंद घंटे पहले, जब मैं यहाँ एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था और तुमने मेरी चुड़ैल बीवी की हकीकत मुझे बताई थी। जबरदस्त, तुम्हें तो सब याद है। चंदर ने कहा, मुझे भी याद है कि इसके बाद तुम अपनी बीवी के सहर का शिकार होकर मर गए, लेकिन मरने से पहले तुमने अपनी बेटियों को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और अब 22 सालों से तुम्हारी रूह तुम्हारी बेटी लशाना के आसपास रहती है, लेकिन इस चुड़ैल के सहर की वजह से इससे बात नहीं कर पाती। बेचारी लशाना इसे अपनी नफ्सियाती मसला समझ रही है कि इसे वहम हो गया है। चंदर की रूह ने इसे तफसील बताई। तुम ये सब कैसे जानते हो और मुझसे क्या चाहते हो? फयाज की रूह हैरान थी। देखो, मैं तुम्हें हर बात साफ साफ बता देता हूँ। बहुत जल्द पार्वती या आलिया, जो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारी दूसरी बेटी अनीका के जरिए वापस आएगी। इस मकसद में जंगाल इसका साथ देगा और वो दोनों मिलकर लशाना को मार देंगे, क्योंकि लशाना के बाप यानी तुमने इस चुड़ैल को मारा था। और इसके बाद वो दोनों शैतान मिलकर खून की होली खेलेंगे। इनके साथ 2 बदरूहें और भी हैं और वो चारों मेरे दुश्मन भी हैं। 22 सालों से मैं अपने आप को इन शैतानों से कैसे बचा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर आने वाली मुश्किलात का सामना करें, क्योंकि मेरी शक्तियाँ मुझे बता रही हैं कि वो चुड़ैल फिर से तुम्हारी जिंदगियों में आ रही है। फयाज की रूह चंदर की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद इसने कहा, इस सब के बदले मुझे क्या मिलेगा? चंदर की रूह मुस्कुराई। मुझे इस सवाल का इंतजार था। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं पार्वती का फैलाया हुआ सहर खत्म कर दूंगा। तुम खुलकर अपनी बेटी की हिफाजत कर सकोगे और इसके बाद हम मिलकर इन शैतानों का अंत करेंगे। इसके बाद वापस अपनी आखिरी मंजिल तक लौट जाएंगे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। मिस लशाना, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारी कंपनी की सबसे ज़हीन, मेहनती और जिम्मेदार हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने आपके हवाले करने का इरादा किया है। और हाँ, जो नया लड़का आया है, क्या नाम है इसका? हाँ बिलाल। इसका फील्ड में काफी नॉलेज भी है, तो आप इसको अपने साथ रख लें। इस तरह हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। लशाना को मैनेजर हदायत दे रहा था। ओके मिस लशाना, विश यू गुड लक। लशाना मैनेजर के ऑफिस से निकली और अपने कैबिन में जाने लगी। बिलाल का नाम इसे कुछ शनासा लग रहा था। फिर इसे अचानक याद आया कि एक मर्तबा अनीका ने इसे बताया था कि बिलाल नाम का एक लड़का है जिससे वो मोहब्बत करती है और आजकल वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। लशाना अपने कैबिन में आ गई और कॉल करके बिलाल को अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद बिलाल इसके सामने बैठा था। वो अच्छा खासा हैंडसम नजर आ रहा था। बिलाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैम। बिलाल, मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि जो प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है, बॉस चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें। लशाना ने बिलाल को अपने पास बुलाने की वजह बयान की, जिसे सुनकर बिलाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपके साथ काम करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा मैम। बिलाल की बात सुनकर लशाना ने सर असबात में हिलाया। वैसे बिलाल, आपने साथ में अपनी स्टडीज को भी जारी रखा हुआ है ना? बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हैं? जवाबन बिलाल ने लशाना को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। ये वही यूनिवर्सिटी थी
जहाँ अनिका भी पढ़ रही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ना रही थी, लेकिन फिर भी लशाना तस्दीक करना चाहती थी। क्या आप अनिका को जानते हैं? वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है। आप अनिका फयाज की बात कर रही हैं? जवाबन बिलाल ने इससे पूछा। जी अनिका फयाज मेरी बहन है, लशाना ने इसे बताया। ओहो, तो आप अनिका की बहन है, वो तो मेरी क्लासमेट है। लशाना ने इस मर्तबा बिलाल को जरा गौर से देखा। स्याह बड़ी बड़ी गहरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की दाढ़ी मूछें और अनाबी होंठ और गोरा रंग, वो वाकई मर्दाना वजाहत से भरपूर था।